Hello, Namaste, Sat Shri Akal, Assalamu alaikum guys. This is Neha. Welcome all of you in the new reaction video. So वीडियो आज की होने लगी, आप टाइटल सुनो. टाइटल बहुत कमाल का है. टाइटल है कि वर्ल्ड्स बेस्ट बयान बाय मौलाना तारिक जमील जी. सो वर्ल्ड्स बेस्ट बयान अगर लिखा है तो हम ये ना सुने ऐसा नहीं हो सकता. और मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. आप पता नहीं हो या नहीं, अगर नहीं होंगे तो फिर पता नहीं आप किस चीज के लिए एक्साइटेड होंगे, क्योंकि टाइटल बहुत कमाल का है कि वर्ल्ड्स बेस्ट बयान बाय मौलाना तारिक जमील जी. और बाकी आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को. एंड मौलाना तारिक जमील जी के बहुत सारे बयान पे रिएक्शन आपको मिल जाएगा. सो वो देखो, एंजॉय करो. एंड इंस्टाग्राम का लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके फॉलो कर लो आप लोग. सो चलो फिर सुनते हैं कि वर्ल्ड्स बेस्ट बयान अगर टाइटल दिया है तो कैसा होगा. लेट्स प्ले. अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह. एक काफिर है उतबा बिन अबी वक्कास. उसने एक तरफ से होकर पत्थर उठाया क्या आवाज और बहुत चेंज आपको लग रही मारा है. जोर से. साहबा की नजरें थी तलवारों पर, नेजों पर, तीरों पर, और पत्थर नजरों से निकल गया. लिहाजा वो उनके अंदर को चीरता हुआ जाकर मेरे नबी के मुंह पर यहां लगा. और अब सीधा पीछे ऐसे गए, पीछे यूं. पीछे एक खड्डा था, वो यहां गर्दन में लगा किनारा था. बेहोश हो गए, दांत भी टूट गए, चेहरा भी खून व खून हो गया. अब बेहोश होकर यूं गिर गए. साहबा ने समझा आप शहीद हो गए, तो सब ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया. थोड़ी देर के बाद आपको होश आया तो साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अब तो इनके लिए बद्दुआ फरमा दे. वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, गरीबों का वाली, यतीमों का मौला. तो अब तो हक था कि आप बद्दुआ करते. ये सामने उम्मत नहीं है, कातिल खड़े हैं, काफिर. आपने हाथ उठाए. साहबा समझे कि हुण इन्हां दे बेड़े बुड़ गए. अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून. अल्लाह मेरी कौम को माफ कर, इन्हें मेरा पता. देखो मेरे भाइयों, जिसने काफिरों के साथ ये हमदर्दी के कत्ल करने वालों के लिए दुआ मांगी है, तो मुसलमान होकर एक दूसरे को सलाम करना छोड़ चुके, एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ना छोड़ चुके, एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगा के बैठे हुए. मुझे बताओ तुम मेरे नबी के साथ क्या कर रहे हो? वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों नहीं मुसलमान बन के रहते हो? इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा. यहां तक न जाओ कि एक दूसरे पर कुफर के फतवे. जन्नत में कौन जाएगा? सुन्नियों ने कहा वहाबी काफिर, वहाबियों ने कहा सुन्नी काफिर, बरेलियों ने कहा देवबंदी काफिर, देवबंदियों ने कहा बरेलवी काफिर, शिया ने कहा सुन्नी काफिर, सुन्नी ने कहा शिया काफिर. जन्नत में कौन जाएगा? कुछ तो भाइयों मेरे नबी की मेहनत की कदर करो. मेरे नबी तो गैरों को अपना बनाने आए थे, हमने अपनों को गैर बना दिया. जो नफरत की आग वहां भड़क रही है, यहां मत भड़काओ. जाओ मेरे देश में देखो कितने सर कट चुके, कितने सुहाग उजड़ गए, कितनी माएं बेआसरा हो गई, कितनी जवान बेटियों की मांग वीरान हो गई. क्या इसी का नाम इस्लाम है? इसी का नाम इश्क़ रसूल है? इसे वो दीन कहते हैं. एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते हो, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते हो, जन्नत के ठेकेदार बन गए हो. मेरे नबी तो अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ाने खड़े हो गए थे, जिसका कुफर अबू जहल से भी बड़ा है.
ابو جہل اوپر کی دوزخ میں، عبداللہ بن ابی سب سے نیچے کی دوزخ میں ہے۔ ان کے بیٹے آئے، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے، اپنا کرتا دے دیں گے، میں اس کو کفن دے دوں۔ ہم نے کہا لے لو، کرتا اتار کے دے دیا۔ اب کہتے بدبخت منافق، دفع ہو جا۔ کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا۔ باقی منافقوں کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے اللہ کے نبی کے، لیکن عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا تو سب کو معلوم تھا۔ آپ جنازے کے لیے عمر سامنے آ گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو مجھے پتا ہے کون ہے، تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا؟ کہ شاید اللہ معاف کر۔ کہ عمر پیچھے ہٹ جا، مجھے پتا ہے کو میرے اللہ نے کہا ہے تو ان کے لیے دعا کر یا نہ کر، میں معاف نہیں کروں گا، میں کرتا ہوں شاید اللہ معاف کر۔ پھر فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا اگر تو 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا کر تو میں معاف نہیں کروں گا۔ اگر میرا اللہ کہتا اے میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ اس کے لیے دعا کریں گے تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کم بخت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا۔ مجھے بتاؤ تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو، نفرتوں کی آگ تم نے لگا دی ہے، یہ کہاں سے اسلام آیا ہے؟ میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، کوئی گنجائش نہیں، اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ کیوں اس قدر ظلم و ستم ڈھائے ہوئے ہیں؟ میں نیا تبلیغ میں گیا، کالج سے نکلا، ہماری جماعت ایک گاؤں میں گئی، ایک مسجد میں، تو امام صاحب آئے، ہمیں ماں بہن کی گالیاں دی اور ہمارے بستر اٹھا کے باہر مسجد دھو، کتے اندر واڑائے۔ میں حیران پریشان، میں تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ مذہب کیا ہوتا ہے، فرقے کیا ہوتا ہے، میں تو کالج میں گانے والا تھا، ناچنے والا تھا، جنید جمشید کی طرح، مجھے تو دین کا پتہ تبلیغ سے پتہ چلا۔ میں حیران پریشان کہ یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں، اور مسجد دھو دو باہر کھڑے ہو، یہ مسجد میں کھڑے ہو کر ماں کی گالی دے رہے ہیں، بہن کی گالی دے رہے ہیں، تو پھر معیار دین کیا ہے؟ اتنی نفرت، اس قدر دوریاں۔ اگر ہم کافر تھے تو ہمیں گلے سے لگاتے، ہمارے نبی کی طرح ہمیں کھانے کھلاتے، ہمیں پانی پلاتے، پھر ہمیں بات سمجھاتے، لیکن ماں بہن کی گالیاں، مسجد میں کھڑے ہو کر، امام مسجد۔ ہم پنجاب کے زمیندار ہیں، گالی دینا ہماری سرشت میں ہے، لیکن مسجد میں کانپ جاتے تھے کہ کسی کو الو کا پٹھا بھی کہہ دیں۔ ہمارے بزرگ بڑے بھی بہت گالیاں نکالتے تھے، لیکن مسجد میں کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ میرے والد مرحوم خود بہت غصے والے بڑے سردار آدمی تھے، تو تھوڑی تھوڑی بات پہ مار پٹائی گالیاں، لیکن میں نے نہیں اپنے باپ کو مسجد میں سنا غصے میں بھی کسی کو گالی دیتے ہوئے۔ ماں بہن کی گالیاں نکالو، استاد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں، ہم یہ کافر ہیں، ان کو نکال دو، کتے آ گئے، مسجد دھو۔ میرے نبی کے دور میں تو کافر آ کے مسجد میں رہتے تھے۔ میرے بھائیوں، جو میں عرض کر رہا ہوں، میں اپنا دکھڑا بیان کر رہا ہوں، اس کی سنگینی کو سمجھو۔ یہ پاؤنڈ ڈالر نہیں بچائیں گے جب ہم آپس میں ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ نے مجھے دنیا میں پھرنے کا موقع دیا، بار بار دیا، اسی تبلیغ کے سلسلے میں۔ سب سے زیادہ میں اسپین میں جا کے دکھی ہوں، اور میرا دکھ یہ نہیں تھا کہ ہماری یہاں 800 سال حکومت تھی اور ختم ہو گئی، میرا دکھ یہ تھا، میں اس پہ رویا مسجد قرطبہ میں، کہ جس وجہ سے اسپین تباہ ہوا وہ ساری وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہے اس وقت، اور ہوش نہیں ہے کسی کو۔ مذہب پر لڑائی، سیاست پر لڑائی، دین پر نفرت، سیاست پر نفرت، قوم پہ نفرت، صوبے پہ نفرت، پیشے پہ نفرت، نفرت نفرت نفرت۔ میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا جہاد، آپ نے کہا نہیں۔
صحابہ نے کہا روزہ، آپ نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا حج، آپ نے کہا نہیں. کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں. فرمایا دین کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے. محبت. انہوں نے کہا کہ میں اپنا دکھڑا بیان کر رہا ہوں، اسے جو ہے آپ دھیان سے سنیں. اینڈ مطلب جو مسلمان اور کافروں کے بیچ جنگ ہوتی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب آپس میں اتنا لڑتے تھے، اور جو تھے مطلب جو بھی انہوں نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے کہ نفرت جو ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے لوگوں کے من میں ایک دوسرے کے لیے. یہ بیان 1-2 سال پہلے کا ہے، لیکن ابھی تک ایسا ہی حال ہے سبھی کا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کوئی راضی نہیں ہے. سو ان کا یہ بیان بہت اچھا ہے، بہت ایموشنل بیان ہے، اور اپنے ہر بیان میں یہ روتے ضرور ہیں کیونکہ دل سے بولی جو بات بولتے ہیں نا وہ ایموشنز بندے کے نکلتے ضرور ہیں، چاہے آپ جتنی مرضی کوشش کر لو. سو یہ ان کا بیان تھا، سو مجھے پسند آیا اینڈ میں اپنے دکھڑا بیان کرا ہے. تو اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی ہے نا دل سے آپ کو کچھ سنائے، سو آپ کو اس چیز پہ تھوڑا عمل بھی کرنا چاہیے. سو یہ رہا ان کا بیان، یہ رہا ریئیکشن. پسند آیا ہوگا تو ضرور اپنا پیار دکھائیں ویڈیو کو، اور ایسے ہی بنے رہیں میرے ساتھ. انسٹا پہ جا کے بھی فالو کر سکتے ہو آپ لوگ. سو گائز آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اب ہم نیکسٹ ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ. تب تک آپ لوگ اپنا دھیان رکھیں، گھر پہ رہیں اور سیف رہیں. بائے بائے ایوری ون.